الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاثم ما حاک فی صدرک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بڑا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کا اور عزت کا وعدہ فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اور تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بالعموم مبعوث فرما کر انسانوں پر احسان فرمایا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اور آپ کی نبوت اور رسالت کو احسان سے تعبیر فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا تمہارے اوپر کہ تم ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی تمہارے دلوں کے حال کو بدلتے ہیں، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات اور اس کے نواہی تمہیں بتاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو بالکل واضح انداز میں اور صاف صاف بیان فرما دیا۔ یعنی جو حق ہے اور جو سچ ہے وہ اتنا صاف ہے اور اتنا واضح ہے کہ جس طرح سورج کی اور چاند کی روشنی ہوتی ہے، بالکل واضح اور صاف، ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں بہت زیادہ غور و خوض کی ضرورت ہو، بہت زیادہ تدبر و تفقہ کی ضرورت ہو، بلکہ بالکل واضح اور صاف اللہ رب العالمین نے حق کو بھی بیان فرما دیا اور باطل کو بھی۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کو دونوں راستے بتا دیے، ہم نے انسانوں کو دونوں راستے سجھا دیے، اور ہم نے انسانوں کی دونوں راستوں کی طرف رہنمائی فرما دی کہ یہ راستہ غلط ہے اور یہ راستہ صحیح ہے۔ ایک راستہ حق والا راستہ ہے، جنت والا راستہ ہے، اور ایک راستہ باطل والا اور جہنم والا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح انداز میں بیان فرما دیا، اور اتنے صاف انداز میں بیان فرمایا، اتنے واضح انداز میں بیان فرمایا۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائی کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہ ہوتی، یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، تو تمہیں اس میں بہت زیادہ اختلافات نظر آتے، یعنی کسی ایک آیت کے اندر کیا بات کہی جا رہی ہے، کسی دوسری آیت کے اندر کچھ اور بات کہی جا رہی ہے، کسی ایک سورت کے اندر کچھ ایک بات کہی جا رہی ہے، کسی دوسری سورت کے اندر کچھ اور بات کہی جا رہی ہے۔ کہا علم سے لے کے ناس تک پورا قرآن انسان پڑھ لے، پورا قرآن کریم کو انسان سمجھ لے، کہیں پر ذرہ برابر اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی خاصیت بیان فرمائی اور اس کا معجزہ بیان فرمایا کہ انسانوں کی باتوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، انسان کئی بار کوئی بات کہہ کر خود بھول جاتا ہے، انسان کبھی کوئی بات کہہ کر بھلا دیتا ہے، لیکن یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے ہر بات کو کھول کھول کر بیان فرما دیا، وہیں اللہ رب العالمین نے گناہوں کو اور نیکیوں کو بھی کھول کھول کر بیان فرما دیا کہ بھائی یہ جو ہے حق ہے، یعنی سچائی کا کام، ثواب کا کام، اور یہ جو ہے باطل ہے، یعنی برائی اور گناہ کا کام ہے۔
اور یہ بالکل اتنی واضح چیز ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے، اس کا دل اس کو بولتا ہے، اس کا دل اس کو بتاتا ہے، اور اس کا دل اس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ کام اچھا ہے، اس کو کر ڈالو۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال ہے، کوئی انسان کسی غریب کو کچھ پیسہ دیتا ہے یا کہیں پر بھی کوئی مدد کا کام کرتا ہے، مسجد میں انسان دیتا ہے، مدرسے میں دیتا ہے، کسی کی جو ہے پریشان حال ہے اس کی جو ہے مدد کرتا ہے، اس کو بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کہ الحمدللہ میں نے دیا، چاہے اس کی رقم چھوٹی ہو، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی اور فطرت سلیم اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان حق کو اور باطل کو پہچان لے۔ لیکن اگر انسان اپنے مال کو غلط جگہ پہ لگاتا ہے، گناہ کے کام میں لگاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت والے کام میں لگاتا ہے، تب بھی اس کا نفس یا اس کا دل اس کو یہ بات کہتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ بھائی یہ کام تو نے غلط کرا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک ایمان والا اپنے عمل کے اعتبار سے چاہے جتنا کم سے کم ہوتا چلا جائے، کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے، لیکن وہ اس بات کو مانے گا کہ میں نے کام صحیح کرا ہے یا غلط کرا ہے۔ ایک بے نمازی انسان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ جو نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرا نماز نہیں پڑھنا اچھا عمل ہے، وہ مانتا ہے اس بات کو کہ میرا نماز نہیں پڑھنا برا کام ہے، وہ تصور کرتا ہے اس بات کو کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اچھا نہیں کر رہا ہوں بلکہ برا کر رہا ہوں، اور لوگوں سے کہتا بھائی دعا کریے کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے، اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں غلط کام کرتا ہوں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کو کھٹکے، دل پہ دستک ہو کہ ہاں یہ کام میں نے غلط کرا، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور گناہ کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ ہم نے کوئی کام اچھا کرا ہے اور ہم کیسے پہچانیں کہ ہم نے کوئی کام برا کرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا، ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ جو چیز کرنے کے بعد تمہیں اچھی لگے سمجھ لو کہ یہ تم نے کام اچھا اور نیکی کا کرا ہے، اور جو چیز تمہیں کرنے کے بعد بری لگے سمجھ لو یہ کام تم نے اچھا نہیں کرا بلکہ گناہ کا کام کرا۔ تو لہٰذا انسان کا دل اس کو اس بات کے اوپر آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی تشکیل کرے، اپنے بارے میں غور و فکر کرے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنے صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کا مطالعہ کرے کہ بھائی میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں۔ اور یقیناً یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایمان والے کی زندگی میں جو نور ایمانی عطا فرمایا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ایمان والے کے قلب کو جو منور فرمایا ہے ایمان کے ذریعے، وہ اس کو ضرور بتائے گا کہ بھائی یہ آپ کا کام اچھا ہے یا یہ آپ کا کام برا ہے۔ تو جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے، جب ہم ہمارے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کر لیں اور سمجھ لیں کہ بھائی یہ کام میں نے اچھا نہیں کرا، تو ہماری ذمہ داری ہے، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس گناہ کو معاف کرائیں۔ آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے کہنے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہماری پیشانی پہ بل تک نہیں آتا۔ ہر انسان اپنے لیے سب سے بڑا مفتی ہے۔ میں اپنے دل سے پوچھوں، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ ہمارے صبح و شام کیسے گزر رہے ہیں، ہمیں خوب پتہ ہے۔ موبائل کے اندر بھی ہم خلوت میں بھی رہتے ہیں، جلوت میں بھی رہتے ہیں۔ موبائل کے ذریعے کئی بار ہم تنہا بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بازار کے اندر بھی ہم نکلتے ہیں، روز مرہ کے کام کاج ہم کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، پڑھائی لکھائی کرتے ہیں۔ جو انسان جس شعبے کے اندر ہے وہ سب سے زیادہ اپنے حال کو جاننے والا ہے، سب سے زیادہ اپنے حال کو جاننے والا انسان خود ہے۔ وہ اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ میں صبح سے لے کے شام تک کتنے ایسے کام کر رہا ہوں جو اللہ کو ناپسند ہے، میں کتنے ایسے کام کر رہا ہوں جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، یعنی ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ کہ عام طور پر ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اور اس کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے
بلکہ قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے، کبائر سے بچ جاؤ گے، گناہوں کی جو فہرست ہے بڑی طویل، بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر ان سے تم بچ جاؤ گے تو اللہ رب العالمین چھوٹے موٹوں سے درگزر فرما دے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اللہ مواخذہ کرے گا، پکڑ نہیں، بلکہ بشری تقاضے کی بنیاد پر اگر گناہ ہو گئے، نفس کی جو ہے نفس نے اپنے اوپر ایسا کنٹرول کر لیا یا ایسا جو ہے تدبیر کری کہ جس کی وجہ سے گناہ ہو گئے، اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا، درگزر فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سوال نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ انسانوں کے لیے رحمت کا معاملہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جا کر یہ بات کہہ دو، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، لوگوں سے جا کر کہہ دو یا لوگوں میں جا کے اعلان کر دو کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی ایک صفت رحمان اور رحیم بھی ہے اور ایک صفت قہار و جبار بھی ہے، لیکن پروردگار کی رحمان اور رحیم والی صفت قہر اور جبر والی صفت پر غالب ہے، لہذا اللہ رب العالمین سے اسی کی امید رکھنا چاہیے، اسی کی توقع رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ جو بڑے گناہ ہیں، فرمایا ان سے تو بچنا اور ان سے رکنا ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ہماری زندگی کو دیکھیں تو جو فہرست ہمیں نظر آتی ہے وہ اکثر بڑے گناہ ہوتے ہیں، مثلا نماز کا ترک کرنا، جھوٹ بولنا، بد نظری کرنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، قسمیں کھا کھا کر اپنے مال کو بیچنا، مال کے عیب کو چھپا کر کے بیچ دینا، دھوکہ دینا، رشتہ دار قطع تعلقی رشتہ داروں سے کرنا، سگا بھائی سگے بھائی سے قطع تعلق کر کے بیٹھا ہو، سگا بھائی نے ایک طور پہ یہ کہہ دیا اپنی سگی بہن کے لیے کہ میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، انسان ہے، کئی مسائل ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، ساتھ میں رہنا ہے، ساتھ میں کھانا پینا ہے، ایک معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی انا اور اپنی ضد کی وجہ سے ایک بھائی نے اعلان کر دیا کہ میری بہن میرے گھر میں نہیں آ سکتی، میری بہن میرے گھر کی دہلیز پہ نہیں چڑھ سکتی۔ ایک سگا بھائی اپنی سگی بہن کو کہہ رہا ہے۔ ایک صف کے اندر کھڑے ہونے والے مسلمان جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتاب اللہ و اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان فرمایا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کانہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسد واحد ہے، مسلمان تمام کے تمام پوری امت میں بسنے والا، کہیں پر بھی رہنے والا مسلمان، اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کا درد ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو میں اپنے بارے میں غور کر لوں کہ میرے ایمان کا دائرہ کیا ہے۔ دنیا کے بسنے والے مسلمان، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے مسلمان، اگر ہمیں ان کے بارے میں تکلیف نہیں ہے، ان کے بارے میں افسوس نہیں ہے، ان کا درد اور ان کا دکھ ہماری دعاؤں میں نہیں ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد واحد کہا ہے، میں اس میں شامل ہوں یا نہیں؟ تو دنیا کے اندر بسنے والا انسان تو بہت دور کی بات ہے، یہاں انسان کو سگے بھائی کا درد نہیں آ رہا، سگی بہن کا درد نہیں آ رہا، حتیٰ کہ اور آگے کی بات، اور بڑی بات، اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو گئی۔ ذرا تصور کریں اس بات کو، قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین نے احکام بیان فرمائے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ نے بات لکھ دی ہے تمہارے لیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے بات لکھ دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا، ان کے ساتھ سلوک کرتے رہنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہنا، اور دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار جس طرح میرے والدین نے بچپنے کے اندر میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا تھا، رحم والا معاملہ فرمایا تھا، اے پروردگار تو ان کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ فرما۔ آج حالت یہ ہوگی وہ اولاد اپنے والدین سے بات نہیں کر رہے، وہ اولاد اپنے والدین سے قطع تعلق کر کے بیٹھے۔ یعنی ہم غور کریں کہ ہم کس حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔
ہم آخر اللہ رب العالمین سے چاہ کیا رہے ہیں؟ آخر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے خونی رشتوں کو توڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان ذرا ذرا سی باتوں میں مشرکین مکہ والا وہ جاہلوں والا طریقہ اختیار کر رہا ہے؟ بھائی یہ طریقہ تو مشرکین مکہ کا ہوا کرتا تھا، یہ طریقہ تو اس دور کا تھا جس دور کو زمانے جاہلیت کہا ہے، یہ طریقہ تو ان لوگوں کا تھا کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جاہل کہا ہے، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں کیے گئے، تو ان لوگوں کا عالم کیا تھا؟ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، پھر وہ ایثار اور وہ ہمدردی اور وہ قربانیاں، یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ گواہی دینے کے بعد انسان ایسا بدلتا ہے، ایسا چینج ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، پروردگار نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور ایسی محبت ڈال دی کہ اگر آپ جو کچھ خزانے زمین کے اندر ہیں وہ تمام کے تمام خرچ کر دیتے، تب بھی ایسی محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ ایسا بدلاؤ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ رب العالمین کو رب اور الہ مان لینے کے بعد ایسا بدلاؤ آتا ہے، ایسا چینج آتا ہے۔ یعنی وہ لوگ بہت مشہور و معروف واقعہ، بارہا ہم نے بات سنی ہے، ہم نے بیان کری ہے، ہم آپس میں مذاکرے کرتے ہیں کہ وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درغور کر دیا کرتے تھے۔ لڑکی ہو جانا ان کے یہاں بڑا عیب تھا، بڑی معیوب چیز تھی کہ لڑکی ان کے یہاں پر ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے کر آئے ہیں تو آسمان کے نیچے وہ منظر بھی ہوا ہے، وہ تاریخ گواہ ہے، اور مورخین لکھتے ہوئے آئے ہیں، وہ قیامت تک لکھتے رہیں گے کہ وہ لوگ جن کا لڑکی ہو جانا سب سے بڑا عیب تھا، وہ واقعہ بھی ہوا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی جن کا نام تھا سیدہ امامہ۔ جب وہ ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں، پتا چلا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، یہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو جنگ احد کے اندر شہید کر دیے گئے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذا اسد اللہ و اسد رسولہ، یہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، یہ وہ حمزہ وہ سید الشہداء ہیں جن کے آنے کی منظر کشی مفسرین نے کری ہے بڑے زبردست انداز میں۔ آخرت کے دن اللہ رب العالمین پکارے گا کہ سید الشہداء کہاں ہیں، ایک الگ ہی منظر ہوگا، ایک الگ ہی پروٹوکال ہوگا جس کے ذریعے سید حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ٹکڑے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جب آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ اکرام آپس میں مسابقہ کر رہے ہیں، اپنی دعوے داری پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑکی یہ بچی مجھے ملنا چاہیے۔ یعنی وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درغور کر دیتے اچک اچک کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس بیٹی سے میری یہ رشتہ داری ہے، یا رسول اللہ اس بچی سے میری یہ رشتہ داری ہے، یا رسول اللہ اس بچی سے میرا یہ تعلق ہے، یہ بچی مجھے دی جائے، اس بچی کی میں پرورش کروں گا، اس بچی کی میں کفالت کروں گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد ایسا بدلاؤ، ایسا چینج آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو اپنی خالہ کی کفالت میں دیا، اور یہ کہ الخالۃ کالام، کہ خالہ تو جو ہے ماں کی طرح ہے۔ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ہم نے بھی دعویٰ کرایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمیں فخر اس بات کے اوپر کہ رحمت للعالمین سے ہماری نسبت ہے، اور ہمیں فخر اس بات کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اور ہم اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو بیان کریں۔ تو لہذا جب اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو بدلاؤ کا ہونا چاہیے، جو چینج آ جانا چاہیے زندگی کے اندر، جو لائف بدل جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا دل اس کو بتاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ جب اگر انسان نے کوئی کام غلط کرا، کوئی گناہ کا کام کرا، کسی جو میں نے ایک فہرست گنائی ہے طویل
کبیرہ گناہوں کی ہم دیکھ لیں ہم کون کون سا کبیرہ گناہ اس کے اندر سے کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک دو نہیں کئی سارے گناہ ہم اس کے اندر کر رہے ہیں. یہ فہرست جو ہے ہمارے گناہوں سے پر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہٰذا ہم اس بات کا ارادہ کریں, عزم مصمم کریں, پکا ارادہ کریں کہ جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے, کسی بھی تعلق کا گناہ ہو جائے, اللہ نہ کرے بشری تقاضے کی بنیاد پر گناہ ہو جائے, تو فرمایا کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے. اتنا بڑا رزق لے کر رات نہ گزارے کہ ہمارا دن پورا گناہوں میں نکل گیا اور رات کو ہماری آنکھ سے سوتے وقت ایک آنسو نہیں ٹپکا کہ اللہ معاف فرما دے, اے اللہ درگزر فرما دے, اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے کوتاہی ہو گئی, اے اللہ معاف فرما دے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ گناہ جو قطع تعلقی والے ہیں, رشتہ داری کو توڑ دینے والے گناہ ہیں, بھائی بھائی سے جدا ہے, بہن بہن سے جدا ہے, والدین اولاد سے جدا ہیں, ان سب رشتوں کی قدر کر لے, اس کی اصلاح کر لے تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.